باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود اس ذات پاک پہ جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سامعین کرام، ان تمام تر معجزات میں سے واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ معجزے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی کو نہیں کروایا گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی، اور معراج کا سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا، اور اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس ملاقات کے اندر کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ نبوت کا 11واں سال تھا، جس سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما چکی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، آپ کو طرح طرح سے تکالیف دی گئیں۔ ان تمام تر واقعات کا آپ کی ذات پاک پر بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم حضور جان عالم کو اس طرح پریشان دیکھا۔ تبارک و تعالیٰ نے آپ نبی کریم رؤوف الرحیم حضور جان عالم کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 11ویں سال 27 رجب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پھٹی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا، اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شخص در چوتھی مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اس وجہ سے کھولا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنی کشادگی پیدا ہو جائے اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکیں۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت کی ایک خاص سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ اس سواری پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا پہلا سفر شروع کیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام نے نبی کریم رؤوف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ فرشتوں نے اذان دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف و رحیم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری حد یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کوسین کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی نہ پہنچ سکا۔ سلم پر اللہ و کرم ہوا اور آپ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تعالی اللہ عز و جل کا دیدار فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو بہت سارے انعامات سے نوازا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں، اور شب معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت
اور جہنم کی سیر بھی کرائی گئی۔ پیارے دوستو، اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اس سفر کے دوران آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سواریوں کا استعمال فرمایا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک حضور اکرم نے براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا، اور پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ کوسین تک رف پر سفر فرما کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف و رحیم حضور جان عالم کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے واپس گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور آپ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اسی طرح تھا کہ جیسے ابھی لگایا ہو، اور آپ کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ معراج کے سفر پر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تھا 5 نمازیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کو اللہ عز و جل نے مومن کی معراج کہا ہے۔ جس طرح آپ نبی کریم رؤوف و رحیم حضور جان عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے، اسی طرح مسلمان نماز کے اندر اللہ عز و جل کے خاص قرب پایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ نبی پاک رؤوف و رحیم حضور جان عالم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔